کہ دیکھیے نا ابھی رام مندر کا انوگریشن انہوں نے کیا، اس میں جس قسم کی لینگویج استعمال کی گئی بھارت کے پرائم منسٹر نے کی، اس سے تو یہی، اور پھر ایک جو اب تو چلیے بابری مسجد کو تو انہوں نے 1992 میں شہید کر دیا، لیکن ابھی یہاں بس نہیں ہوا، ابھی جیولوجیکل سروے آف انڈیا نے یہ کنفرم کر دیا ان کے تئیں کہ جو گیان واپی مسجد ہے وارانسی میں، یہ کسی ٹیمپل میں بنائی گئی تھی۔ اتنے اب یہ جو ہے نا عدالتیں بھی تو ان چیزوں کو ایک لحاظ سے پروٹیکٹ کر رہی ہیں نا کہ مسجدوں کو آپ گرائیں اور ان پہ ٹیمپل بناتے چلے جائیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ تاج محل کو گرا ہی دیں، قصہ ختم ہو جائے گا۔ مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں نہیں، لیکن تاج محل کو نہیں گرائیں گے، نہیں گرائیں گے کیونکہ اتنا ریونیو ریونیو جنریٹ کرتا ہے، تو اگر شروع کرنا ہے تو تاج محل سے کیجیے۔ خوش آمدید، ویلکم، تاج محل کو گرائیے، ہم بھی خوش ہو جائیں گے۔ وہ ساحل لدھیانی نے کہا تھا نا کہ جے ہند، سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں۔ دوستو، پاکستانی میڈیا 22 جنوری کو لے کر بھی کافی خوف میں تھا، لیکن اس کے بعد جس طرح 26 جنوری کو آپ نے دیکھا ہوگا فرانس کے راشٹرپتی کس طرح سے پردھان منتری نریندر مودی جی کے ساتھ جے پور کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، اس کو لے کر بھی پاکستانی میڈیا کا ریئیکشن آ رہا ہے۔ اور وہی دوستو، اب گیان واپی کی جس طرح سے رپورٹ کورٹ میں دی گئی ہے، اس کو لے کر بھی پاکستانی میڈیا دیکھے کس طرح کی حرکتیں کرنے لگا، اور پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ بھارت ایک بار پھر سے اکھنڈ بھارت کی طرف اگرسر ہو چکا ہے۔ تو اگر دوستو دیکھیں کس طرح پاکستانی میڈیا جو آئے دن بھارت کے بارے میں پروپیگنڈا کرتا تھا، ایک بار پھر سے کہہ رہا ہے کہ تاج محل کو بھی بھارت کو گرا دینا چاہیے اور یہ مغلوں کا ہی کھڑا کیا ہوا ہے۔ لیکن دوستو اس میں سب کام کرنے والے بھارتیہ تھے، یہ پاکستانیوں کو خود کو پتہ ہے، لیکن دیکھیں کس طرح سے پاکستانی میڈیا آج بھی بیٹھ کر مغلوں کو ڈیبیٹ کرتا ہے۔ اور جس طرح اب دوستو بھارت میں رام مندر بنا ہے، اس پر بھی پاکستانی میڈیا کی چرچا دیکھیں، اور جس طرح 26 جنوری کو جو پردھان منتری نریندر مودی جی نے جس طرح کا بھاشن دیا تھا، اس کے بارے میں پاکستانی میڈیا کس طرح کی رائے رکھتا ہے، چلیے ہم دکھاتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجیے گا پلیز، آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے گا، اور دوستو اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کیجیے گا، کامنٹ میں اپنی پرتکریا دینا بالکل مت بھولیے گا۔ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے۔ چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ۔ اس پہ انویسٹیگیشنز ہم کر رہے ہیں اور پھر ہم اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت پوری طرح انوالوڈ ہے منی لانڈرنگ میں اور ٹیرر فائنانسنگ میں، ٹیرر فائنینسنگ اور یہ کہ ایکسٹرا ٹیریٹوریل ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز میں بھی، تو یہ 3-4 چیزیں جو ہیں ایک کیس بن جاتا ہے۔ لیکن معاملہ وہیں پہ آ کے رکتا ہے نا، کینیڈا، یو ایس، ان سب کے اپنے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، وہ کس حد تک جاتے ہیں نہیں جاتے، لیکن ایف اے ٹی ایف کا فیصلہ وہ ہمیں اس بات کی طرف ہم نشاندہی کرے گا کہ کس حد تک انٹرنیشنل کمیونٹی سیریس ہے ٹو ٹیک نوٹس آف واٹ ایور لوپ ہولز آر دیئر ان انڈین سسٹم۔ یہ ایک بات بھی تو ہے کہ آپ اپنے ڈائسپورا کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ بھی تو بات ہے نا کہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بھی ڈیمیج کر رہے ہیں۔ بالکل، انوالو کرنا ان کو کنسٹرکٹیو اس میں تو نہیں کر رہے آپ۔ چلیے اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا فیصلہ آتا ہے۔ اچھا، اگلا موضوع جو میں چاہتا ہوں، کیونکہ آج فرانس کے صدر بھارت میں ہے، ریپبلک ڈے ہے، اور مبارکباد دے دیں بھارت کو ہم نیشنل ڈے پہ، نیشنل ڈے ان کا نہیں آج 26 ہے نا، آج ہے تو 26 کو تو آج ہے، تو اب ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ آج پریڈ بھی ہو گئی لال قلعہ کے باہر، اپنا ریڈ فورٹ کے باہر وہ بھی ہو گئی، بڑا اچھا وزٹ بھی ہو گیا ایمینوئل میکرون صاحب کا۔ وہ دا پنک سٹی جے پور بھی گئے وہاں، اور بڑا امبر فورٹ میں اور ہوا محل میں۔ کتنے پیسے نکلوانے ہیں ان سے آبویسلی اسلحہ جو خریدنا ہے بھارت نے، تو بھارت نے اسلحہ خریدنا ہے، ان کو پیسے چاہیے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رام مندر کی انوگریشن بھی ہو گئی، تو یہ بڑا اچھا موقع ہے بھارت کو تھوڑا سا انٹروسپیکشن کرنے کا میرے خیال میں۔ جہاں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ایسے اوکیزنس کو، تو بھارت کو چاہیے کہ آج اس ریپبلک ڈے پہ تھوڑا سا ریفلیکشن بھی کرے کہ دیکھیے نا ابھی رام مندر کا انوگریشن انہوں نے کیا، اس میں جس قسم کی لینگویج استعمال کی گئی بھارت کے پرائم منسٹر نے کی، اس سے تو یہی، اور پھر ایک جو مدھیہ پردیش کے چیف منسٹر ہیں انہوں نے پھر اکھنڈ بھارت کا شوشہ چھوڑا کہ جی میانمار، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیوز، پاکستان، افغانستان سب اکھنڈ بھارت کا حصہ ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا۔ تو وہ ڈسٹرکٹیو کورس پہ جا رہے ہیں، جانے دیں انہیں۔ مگر میں ویسے بات مطلب آن دا لائٹر سائڈ یہ میں نے کہا، مگر ویسے میں بات کر رہی ہوں کہ ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے، ریجنل اگر آپ انٹیگریشن، کوآپریشن، کسی بھی چیز کی بات کریں گے، وہ کیسے ہو سکتی ہے اس انوائرمنٹ میں، جب کہ آپ ایک میسیج دوسری کنٹریز کو دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے ان کو اپنے اس میں کر لیں گے، مطلب اپنا پارٹ بنا لیں گے۔ کسی آزاد ملک کو
یہ چیز کہنا کہ تم ہمارا حصہ بن جاؤ گے، یہ مطلب کتنا ایک طرح کی میں کہتی ہوں کہ ڈیفیکٹو قسم کی کوئی پرسیپشن ہے یا کوئی پالیسی ہے یا تھنکنگ ہے. پوری ہندوتوائی ڈیفیکٹو ہے. وہ بات صحیح ہے کہ وہ ہے، مگر یہ کہ آپ یو آر لیونگ، آپ اس 21st سینچری میں رہ رہے ہیں اور کتنی آگے ہم آگے ہیں، ٹیریٹریز ہیں، لوگوں کی اسٹیٹس ہیں، ان کے اپنے جیوگرافیکل باؤنڈریز ہیں، سب کچھ ہیں. آپ ان کو کیسے، ہاؤ کین یو جسٹ ڈو اوے ود دیٹ؟ بالکل. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے میم کہ اب تو چلیے بابری مسجد کو تو انہوں نے 1992 میں شہید کر دیا، لیکن ابھی یہاں بس نہیں ہوا. ابھی یہ کل گزشتہ روز آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا انہوں نے یہ کہہ دیا ہے، آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے یہ کنفرم کر دیا ان کے تئیں کہ جو گیان واپی مسجد ہے وارانسی میں، یہ کسی ٹیمپل میں بنائی گئی تھی. اب یہ ایک نیا قضیہ شروع ہو گیا. اس کے بعد پھر ایک اور مسجد ہے شاہی عیدگاہ مسجد متھورا میں، اس کے بارے میں بھی یہی کلیم ہو رہے ہیں کہ یہاں بھی پہلے ٹیمپل تھا. اتنے اب یہ جو ہے نا عدالتیں بھی تو ان چیزوں کو ایک لحاظ سے پروٹیکٹ کر رہی ہیں نا کہ مسجدوں کو آپ گرائیں اور ان پہ ٹیمپل بناتے چلے جائیں. اچھا، یہ تو ایک ظاہر ہے کہ ریلیجس سینسٹیوٹی کی بات آ جاتی ہے. OIC نے بھی میرا خیال ہے اس کے کنڈیم کیا ہے. مگر اس کے علاوہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ جو مسلم ہیریٹیج ہے اس کو کیسے وہ کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں. ہسٹری، ان کے ہسٹوریکل جو بھی وہاں پہ لٹریچر ہے اس سے بھی اردو کو بہت نقصانات پہنچے. اردو بھی لینگویج بڑے مسئلے میں ہے وہاں پہ. نہیں، وہ مجھے یاد آ رہا ہے ایک پروگرام تھا جس میں کہ اس نے سوال کیا، وہ جو ہوتا ہے کویسچن، جو 10 کویسچن 20 کویسچن جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں، اس میں ریپڈ فائر والے ٹائپ کی، وہ کوئز ٹائپ. تو وہ اس بندے نے پوچھا کہ کیا کہتے ہیں یہ بادشاہی مسجد کس نے بنائی؟ نہیں، بادشاہی مسجد نہیں، وہ تاج محل کس نے بنایا؟ تاج محل کس نے بنایا پہ وہ چلا گیا کہ یہ تاج محل پتہ نہیں کون ہندو راجا تھا. اس پہ بھی میں تو کہتا ہوں کہ تاج محل کو گرا ہی دیں، قصہ ختم ہو جائے گا. میں یہ کہہ رہی ہوں نہیں، لیکن تاج محل کو نہیں گرائیں گے کیونکہ اتنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے. تو اگر شروع کرنا ہے تو تاج محل سے کیجیے. خوش آمدید، ویلکم. تاج محل کو گرائیے، ہم بھی خوش ہو جائیں گے. وہ ساحل لدھیانی نے کہا تھا نا کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق، میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے، بزم شاہی میں غریبوں کا گزر کیا مانی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاج محل کو نہیں گرائیں گے. صحیح ہے، مگر اور بھی اس طرح کی بہت ساری جگہیں ہیں، نام ہیں سڑکوں کے اور جگہوں کے نام ہیں. علی گڑھ کا نام اس کو کر دیا، بہت سی جگہیں، احمد آباد اور پتہ نہیں یہ سارے. یہ ایک جو ہے نا اسکیوٹ ایک بڑا ریگریسو مائنڈ سیٹ شو کرتا ہے. بالکل یہ آگے بڑھنا نہیں چاہتے. ہاں یہ مگر یہ دیکھیں نا کہ مطلب کتنی کانٹرڈکشن ہے کہ آپ کی تھنکنگ اتنی وہ ہے اس طرح کی جو ہے پریمیٹیو ہے ایک طرح کی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ دوسری طرف جو ہے آپ اپنی اکنامک مائٹ کے اوپر، اور دوسری طرف جو ایک ہمارے وہ شعیب بشیر صاحب ہیں، انگلینڈ کے کرکٹر ہیں، ان کو ویزا بڑی دیر سے دیا، اور فرسٹ ان کا جو میچ وہ کیوں دیا کہ وہ ان کی جو ہیریٹیج ہے وہ پاکستانی ہے، تو باقی انگلینڈ کی کرکٹ کی ٹیم کو دے دیا انگلینڈ کی، ان کو اب دیا دیر سے دیا بہت. تب تھوڑا پریشر بلڈ ہوا. تو ایک مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف ایک ہے. عثمان خواجہ کو کیسے دیا تھا آسٹریلیا؟ اس کو بھی بہرحال پرابلمز. نہیں، میں ویسے کہہ رہی ہوں آپ یہ دیکھیں وہ زینب کمنٹیٹر، ہاں اس کو کیسے نکالا بیچارے کو. تو آئی مین دس از ویری، یہ بہت پیٹی قسم کی چیز ہے کہ آپ جو ہے، لیکن اس سے بھارت نکلتا نہیں ہے سم ہاؤ. یہ پیٹی چیزوں سے نہیں نکل پاتا، پھر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. تعصب بہت زیادہ مسلمانوں کے خلاف تعصب بہت زیادہ، خاص طور پہ جو مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے نا 1000 سال، وہ ان کو چپتی ہے. اچھا، وہ وہ تو آئے تھے سینٹرل ایشیا سے، جہاں سے بھی آئے تھے. میں ویسے کہہ رہی ہوں
تو آپ جو ہے اپنا سارا ہم پہ کیوں اتارتے؟ نہیں ہم پہ نہ ڈالیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے یہ اسٹیبلش کر سکیں کہ ہندو جو ہے وہ مسلمان، یا ہندو تہذیب جو ہے مسلمانوں سے کئی لاکھ بہتر ہے، وہ ایک ہمارا جو پیریڈ تھا، یہ جو بھی تھا اس کو ہم اون نہیں کرتے، یہ ہندوستان کی بربادی کا باعث بنا. حالانکہ اگر آپ پچھلے 150-200 سال نکالیں اس میں تو برطانیہ تھا، اور اگر آپ ششی تھرور کو پڑھیں تو اس میں تو بڑا کلیئرلی کہتے ہیں کہ کہاں اگر بھارت دنیا کی 25% GDP پروڈیوس کرتا تھا اس زمانے میں، تو سارا بھارت، اور جب 1947 میں آیا تو بر صغیر کی جو GDP تھی وہ کہیں سے کہیں کم ہو کر 2 سے 3% آ گئی. تو یہ ساری باتیں تو بھارت کو کرنی چاہیے، برطانیہ کا جو امپیریلزم ہے اس کے خلاف. مغلیہ دور میں آپ یہ بھی اریگیشن سسٹم جو انہوں نے ڈیولپ کیا، ٹھیک ہے، تو اس کا ہم کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے ان کو، کیونکہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا وہاں پہ، انہوں نے جو ہے کینالز بنائی اور اریگیشن سسٹم ڈیولپ کیا. ٹھیک ہے، آ کے انگریزوں نے ماڈرن اس کے اوپر، کیونکہ انجینئرنگ کی ان کے پاس ایک بڑا مسئلہ ہے ان کا. دیکھیں جہاں جہاں ان کو فائدہ ہوتا ہے نا، تاج ہوٹل ممبئی، مغلیائی کھانے، بھارت کی کوزین، مطلب جہاں فائدہ ملتا ہے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور جب ووٹ لینے کا سیزن آتا ہے تو پھر اینٹی مسلم ہو جاتے ہیں یہ بی جے پی کے لوگ اور سنگھ پریوار کے لوگ. یہ سمجھ نہیں آتی اور عوام بھی نہیں سمجھتی بات. ششی تھرور بھی جو اپنا غصہ سارا نکالتا ہے انگریزوں میں پہ، تو اس میں تھوڑا مسلمانوں کو بھی بلیم کرتا ہے. وہ کرتا ہے obviously، لیکن کوشچن یہ ہے کہ دیکھیے اس زمانے میں تو یہی ہوتا تھا نا، اگر نیپولین اٹھ کے ادھر چلا گیا، روس چلا گیا، تو یہی طاقت کے زور پہ ہی لوگ حکومتیں کرتے تھے، انہوں نے اپنی امپائرز بنائی ہوئی تھیں. تو مسلمانوں کا اس میں کیا قصور؟ اگر سینٹرل ایشیا سے بابر بھی آ گیا اٹھ کے، تو اس زمانے کا رواج یہی تھا کہ آپ طاقت کے ذریعے زمین پہ قبضہ کریں اور حکومت کریں. بلکہ ان کو تو شکر مانگنا چاہیے کہ جو آج آرکیٹیکچر ہمیں نظر آتا ہے بر صغیر میں، یہ ریڈ فورٹ جو 15 اگست جس کے آج پریڈ ہو رہی ہے، جس کے آگے پیچھے، اور وہاں سے 15 اگست کو ہر پرائم منسٹر تقریر بھی کرتا ہے ہر سال. تو اس کو کیوں اون کرتے ہیں ان چیزوں کو؟ ان کو سب کو گرائیں، نیا سلسلہ شروع کریں، ختم کریں اس سارے معاملے کو. مگر یہی بات آج ہے نا کہ وہ مجھے غلط قسم کی لینگویج نہیں یوز کرنی چاہیے، نہیں کرنے ہم تو ان کے اس میں کیریکٹر نیچر میں یہ چیز ہے، شاید اپنے کمپلیکسز چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن منی لینڈرز کا بھی تو وہ ایک طریقہ تھا نا، تو وہ میرا خیال ہے کہ کچھ ان کے اس میں یہ چیز بری نہیں سمجھی جاتی. چلیے بھارت کو میرے خیال میں بہت ڈسکس ہے. ایران کے فارن منسٹر 29 کو آ تو دیکھا ہوگا دوستو، یہ پاکستان کے پورو امبیسڈر رہ چکے ہیں اور کس طرح سے بھارت میں بھی رہ چکے ہیں. لیکن دوستو ان کا نظریہ ایک بار پھر کبھی بھی نہیں بدلے گا، ہمیشہ سے یہ اسی طرح بھارت کو دیکھتے آئے ہیں. خود دنیا بھر میں آتنکواد ایکسپورٹ کر کے خود بدنام ہو چکے ہیں، خود دنیا میں کہیں بھی منہ دکھانے لائق نہیں ہے. جہاں بھی جاتے ہیں ان کو کس طرح سے کپڑے اتروا کر ان کی تلاشی لی جاتی ہے. اس کے باوجود بھی دوستو یہ آج بھی ٹی وی پر بیٹھ کے اس طرح کی لمبی باتیں چھوڑ کے اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں. ہم آپ کے لیے اسی طرح کی پاکستانی میڈیا کی ایک سے ایک لیٹسٹ کامیڈی والے ویڈیو لے کر آتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک جے ہند، وندے ماترم.